بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہم نے جو درس پیش کیا تھا اس میں ہم نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو سابقین اولین ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا۔ اس سلسلے کا ہمارا یہ 10واں پروگرام ہے۔ اس میں آج ہم دار ارقم سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات کو بیان کریں گے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، وہاں تک حالات کو پیش کریں گے۔ جن لوگوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا، جب ان لوگوں کی ایک مختصر سی جماعت تیار ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دار ارقم میں جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ دار ارقم یعنی حضرت ارقم صحابی کا گھر۔ حضرت ارقم سابقین اولین میں شامل ہیں۔ پہلے 10 مسلمانوں میں حضرت ارقم کا نام بھی شامل ہے۔ حضرت ارقم کا مکان کوہ صفا پر تھا۔ اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے تک مسلمان خفیہ طریقے سے حضرت ارقم کے مکان پر ہی جمع ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن 6 نبوی میں اسلام لائے ہیں۔ ان کے اسلام لانے کے بعد حضور نے مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ جہاں مناسب سمجھیں وہاں جمع ہو جایا کریں۔ شروع میں پہلا سال یا اس سے کچھ زائد زمانہ صرف چند افراد تک اسلام کی دعوت دینے میں گزرا۔ پھر حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ شعراء کی آیات نمبر 214، 15 اور 16 ہیں۔ سورہ شعراء مکے میں ابتدائی دور میں 2-3 سال کے بعد نازل ہوئی صورتوں میں سے ہے۔ یہ صورت حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا اور آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے اور ایمان لانے والوں میں جو آپ کی پیروی کریں ان کے ساتھ تواضع اور نرمی سے پیش آئیے، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں ان کاموں سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ اس آیت پاک کے نزول سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 3 یا 4 سال تک خفیہ طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور اپنے خاندان والوں کو آپ نے آواز لگائی۔ سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو پکارا، یا بنی عبد المطلب، یا عباس، یا صفیہ میری چچی، اے فاطمہ میری بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ ہاں میرے مال میں سے جو تم لینا چاہو تو میں تم کو دے دوں گا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگائی اور قریش کے تمام قبیلوں کو ان کا نام لے کر پکارا، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فہر کی اولاد، اے کعب کی اولاد، اے فلاں، اے فلاں، یا صباحا، یا صباحا۔ یہ الفاظ یا صباحا ایک نعرہ تھا جو عرب کے لوگ جانتے تھے کہ جب کوئی شب خون مارتا یا دشمن اچانک حملہ کرتا تھا تو جو خطرہ دیکھ لیتا تھا وہ قوم کو اس خطرے سے خبر کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا کرتا تھا، یا صباحا، یا صباحا۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے، وہ معلوم کرتے تھے کہ کیا خطرہ پیش آیا۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے قریش، اگر میں تمہیں اطلاع کر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ سب نے کہا کہ اے محمد، آپ نے ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ میرے عزیزو، عرب کے لوگ حقیقت پسند اور سچائی کو قبول کرنے والے لوگ تھے۔
وہ سچوں کی قدر کرنا جانتے تھے، وہ کسی کی سچائی پر مشکل سے یقین کرتے تھے، لیکن جب وہ یقین کر لیتے تھے کہ یہ آدمی سچا ہے تو سچ کے لیے جان اور مال قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ وہ یہودیوں کی طرح سے نہیں تھے جو جان بوجھ کر سچ کا انکار کر دیتے ہیں، یا وہ آج کل کے ان انسانیت پرستوں کی طرح سے نہیں تھے جو انسانیت کی لمبی لمبی باتیں تو کرتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، یہ سچا ہے، وہ پہاڑ کے دوسری طرف دیکھ رہا ہے، اس نے ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ امانت دار، سچا اور صادق الامین ہے، تو ان سب نے بیک آواز کہا، ہاں ہم یقین کریں گے کیونکہ آپ سچے اور امانت دار ہیں۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ فإنی نذیر لکم من بین یدی من عذاب شدید، تو سن لو میں تمہارے لیے ایک ڈرانے والا ہوں ایک ایسے عذاب سے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تم اپنی جانوں کو اس شدید عذاب سے بچانے کی فکر کرو، میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا۔ قیامت میں میرا تعلق صرف ان لوگوں سے ہوگا جو گناہ سے دور رہیں اور نیکیاں کرنے والے ہوں گے۔ میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کے حوالے سے تم مجھ سے اگر دنیا مانگنا چاہو تو مانگ لو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، لیکن کل قیامت کے دن مرنے کے بعد اگر تم مجھے پکارو گے کہ اے محمد تم ہماری مدد کرو، تو میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ یہ مضمون مختلف حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، یہ ان کا خلاصہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ کو بیان کرنے کے لیے صحابہ نے کیے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جب یہ آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ دودھ، گوشت اور غلہ اکٹھا کرو۔ میں لے آیا تو فرمایا کہ آپ رشتہ داروں کو بلاؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، تقریباً 40 آدمی آ گئے تھے، ان میں ابو طالب اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے میں نے گوشت، روٹی اور دودھ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ سب نے پیٹ بھر کر کھایا، حتیٰ کہ کھانا باقی بچ گیا۔ باقی بچا کھانا بس اتنا تھا کہ ایک آدمی کھا سکتا تھا۔ وہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی۔ دوسرے دن حضور نے پھر کھانا تیار کرایا اور میں نے پھر سب کو بلایا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دین پیش کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو، یہ جو کلمہ ہے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ یہ وہ بات ہے کہ اس سے بہتر کوئی بات کسی نے آج تک اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کی ہے۔ اگر تم نے یہ بات قبول کر لی تو اے لوگو، تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، تملکون بہ العرب والعجم۔ یہ واقعہ بیہقی شریف، ابو نعیم وغیرہ نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے کہ حضور نے یہ حکم دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ نے اپنے رشتہ داروں کو آخرت سے ڈرانے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کر کے ان کے سامنے دین پیش کر دیا اور بس نہیں، بلکہ یہ ایک اصول تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، وہ پیغمبر کے سامنے واضح کر دیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ ان کے معاملے میں، کہ دین کے معاملے میں وہ اصول کیا تھا؟ وہ اصول یہ تھا کہ دین کے معاملے میں نبی کے خاندان کو کوئی رعایت نہیں ہے۔ دین جس طرح پوری دنیا کے انسانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس دین کو سب سے پہلے قبول کریں۔ اس لیے وہ سب سے پہلے دین کی دعوت حکم دیا گیا کہ اپنے خاندان کے سامنے پیش کرو۔ اور دوسری بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ داعی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جس چیز کو وہ دوسروں کے لیے سامنے پیش کر رہا ہے
پہلے وہ اس کو اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے خاندان اور گھر سے غافل ہو کر دنیا کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتا ہو۔ یہی حکم مسلمانوں کو بھی قرآن کریم میں دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج کچھ لوگ ہیں جو دنیا جہان کی فکر میں دوڑتے پھرتے ہیں، ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں اور ان کی اولادیں اور ان کے گھر والے دنیا کی گندگی اور غلاظت میں لت پت ہوتے ہیں، اور ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ان کی طرف کوئی خاص دھیان سے نہیں دیتے۔ وہ اس بات کو ہماری بڑا توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں کہ سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے، اور ان کو گناہ سے دور رکھنے کی فکر کرے، ان کی تربیت کرے، ان کی ایسی تعلیم دے، ان کو ان کے سامنے ایسا کردار پیش کرے کہ وہ دین کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھیں۔ یہاں ایک حکم اور دیا گیا ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ ایمان لانے والوں میں سے آپ کی پیروی کریں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے۔ یعنی آپ کے رشتہ داروں میں جو لوگ آپ کا اتباع کریں ان سے نرمی سے پیش آنا، ان کے ساتھ تواضع کا رویہ اختیار کرنا، اور جو لوگ آپ کی بات نہ سنیں ان سے کہہ دینا کہ تمہارے برے کاموں سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بری الذمہ ہوں، ان کے ذمہ دار تم خود ہو، ان کے برے نتائج جب تمہارے سامنے آئیں گے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں بلکہ اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، ان نتائج سے میں تمہیں بچانے کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ معلوم ہوا کہ عام مسلمانوں کے ساتھ اور بالخصوص ان مومنین کے ساتھ جو رشتہ دار ہوں، عام مسلمانوں کے ساتھ اور بالخصوص ان مومنین کے ساتھ جو رشتہ دار ہوں، نرمی اور تواضع کا رویہ اختیار کرنا دین کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ شروع میں حکم دے دیا گیا کہ ایمان والوں کے لیے نرم رویہ اختیار کیجیے۔ قرآن کریم کے اندر اور بھی بے شمار آیات اس چیز کے اوپر شاہد ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے پر سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں۔ آج ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہماری صورتحال کیا دین میں بیان کیے گئے احکامات کے مطابق ہے یا ہم نے ان کے اندر تبدیلی کر لی ہے۔ آج ہم اپنوں کے خلاف سخت اور دوسروں کے لیے نرم بن کر اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ دین کا حکم یہ ہے کہ ہم مومنین کے لیے نرمی اور تواضع کا رویہ اختیار کریں اور دوسروں کے مقابلے پر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے کے اوپر سخت رویہ اختیار کریں۔ اسی میں مسلمانوں کا اتحاد ہے اور اسی میں مسلمانوں کی طاقت اور شوکت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔